یہ بہشتی زیور سے آپ کو سنایا جا رہا تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ بہشتی زیور آج جزدان میں لپیٹا ہوا طاقوں پر رہتا ہے. لوگوں کو دیکھنے کا خیال کم لوگوں کو ہوتا ہے. اب کیسی کیسی باتیں آپ نے سنی، یعنی زندگی سنت کے مطابق ہو جائے. یہ سارے دلائل سے حضرت نے لکھا ہے. یہ تھوڑی کہ اپنی طرف سے تمام ہر ادب کا حوالہ بھی ہے بعض کتابوں میں جو مدلل. تو یہ عرض کرنا تھا کہ بہشتی زیور کو یہ حصہ 7واں ہے جو آپ کو سنایا جا رہا تھا. میرے شیخ و مرشد مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اصلاح نفس کے لیے 7واں حصہ بار بار پڑھو تاکہ زندگی سنت کے مطابق ہو جائے. 7ویں حصے کو اصلاح کے لیے بہت ہی اہم حصہ ہے. یہ 7واں حصہ بہشتی زیور کا شروع سے بار بار پڑھیے، ختم ہو جائے پھر پڑھیے. اور نماز کا حصہ اور وضو کا حصہ تاکہ وضو صحیح ہو، نماز صحیح ہو. آج ہم میں سے کتنا زمانہ ہو گیا لیکن کسی سے پوچھا جائے کہ سجدہ سہو کن کن باتوں سے واجب ہوتا ہے نماز میں؟ مشکل. حافظ قرآن ہیں، قاری ہیں، سوال کیا جاتا ہے کہ سجدہ سہو کن کن چیزوں سے؟ معلوم نہیں. نماز تراویح پڑھا رہے ہیں ہر سال محراب، لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ اگر 3 رکعت کی نماز ہے یا 4 رکعت کی اور دوسری رکعت میں التحیات پڑھ کر اٹھ جانا چاہیے تو کتنا درود شریف پڑھ لینے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے؟ 100 کا. خاموش خاموش. حافظ ہو جانے سے یہ ملازم تھوڑی آتا ہے کہ مسائل نہ سیکھے. نماز پڑھنے والے پر فرض ہے کہ تمام نماز کے قانون کو سیکھے. جس نے موٹر خریدی ہے، موٹر ٹریفک کے سارے قوانین کا سیکھنا اس پر واجب ہے. وہ ٹریفک پولیس یا ٹریفک افسر سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ معاف کیجیے گا میں نے ابھی جلد ہی بندر روڈ سے شو روم سے کیا ہے شو ہے کیا ہے؟ اچھا چلو بھائی شو روم ہے. دیکھا آپ نے شو یہاں بھی آپ لوگ کرتے ہیں. اور نماز میں چاہے جیسے کوئی الحمدو پڑھ دے الحمدو پڑھ دے کوئی فرق ہی نہیں کہتے. حالانکہ فرق ہونا چاہیے. الحمدللہ دال پیش تو ہے، یہ نہیں الحمدللہ یہ مجہول نہیں. اس میں معنی میں بہت فرق ہو جاتا ہے. مثلا آپ کو گوبھی پسند ہے اور کوئی شخص کہتے جناب کو گو بھی پسند ہے، گو بھی، تو آپ اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ بھائی تمہیں میں نے کیا کہہ دیا. ان کا صاحب آپ گوبھی تو آئیے کیا ہے گوبھی کھا رہے ہو؟ تو کہتا نہیں گوبھی نہیں ہے گو بھی ہے. گو میں کتنا فرق ہو گیا ہے. ایسی یہ چیزیں. تو اس کا جب ان سے میں نے پوچھا نہیں بتایا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہر سال تراویح سنا رہے ہیں، یہ بھی تو سیکھنا چاہیے. لہذا التحیات دوسری رکعت 4 رکعت کی نمازوں میں اگر آپ التحیات دوسری رکعت میں بیٹھے ہیں التحیات پڑھ کر اٹھنا چاہیے. لیکن التحیات کے بعد آپ نے درود شریف شروع کر دیا تو کتنا درود شریف پڑھنے کے بعد سجدہ واجب ہوتا ہے؟ 100 کا. اللہم صلی علی تک اگر پڑھ دیا سجدہ واجب نہیں. اٹھ کے جاؤ، اٹھ کے کھڑے ہو کے نمازیں پوری کر لو. اللہم صلی علی تک سجدہ واجب نہیں ہوتا، سجدہ 100 کا. لیکن اگر اللہم صلی علی محمد تک پڑھ دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اب سجدہ 100 کا واجب ہو گیا. یہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے. بہشتی زیور تو طاقوں پر ہے. میں نے عرض کیا کہ جو شخص موٹر خریدے گا پولیس افسر اور ٹریفک افسر سے نہیں کہہ سکتا معاف کیجیے گا ابھی میں نے مطالعہ نہیں کیا، ابھی میں نے سیکھا نہیں ہے، ابھی تو صاحب میں نے آج ہی تو ابھی لے کر کے آ رہا ہوں نہیں موٹر ٹوئٹا. وہ کہے گا چالان کرتا ہوں کیونکہ آپ روڈ پر کیوں لائے؟ جب آپ نے اللہ اوپر کر کے نیت باندھی نماز کی تو 15 سال کی ہو گئے، بالغ ہو گئے، نماز فرض ہے. اب نماز کے تمام قوانین کا سیکھنا چاہے عالموں سے سیکھو چاہے بہشتی زیور پڑھ کر سیکھو، فرض ہو گیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارے میاں آج کل مسئلہ بتاؤ. ارے میاں چھوڑو، سب چلتا ہے، سب چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. کیا آپ بہشتی زیور لیے پوچھتے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں، بس الٹی سیدھی مار دو بس نماز. سب قبول کرنے والا بڑا غفور الرحیم ہے. مولانا آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور ہے؟ مسئلہ اصول سیکھنے کوئی ضرورت نہیں، الٹی سیدھی جیسے چاہو نماز پڑھو. لیکن ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ دکان کیوں کھولتے ہیں صبح 8 بجے؟ بیوی کو ڈانٹ لگا رہے ہو، جلدی کرو جلدی کرو، دکان کا ٹائم ہو گیا.
اللہ رزاق تو ہے، بہت رزق دینے والا ہے، آپ جلدی جلدی دکان بند پڑی رہنے دو، وہاں نہیں ہے، دفتر میں بھاگے جا رہے ہیں، نزلہ دکان بھی ہے، حرارت بھی ہے، سر میں درد ہے، آفیسر کے ڈر کے مارے بھاگے جا رہے ہیں، وہاں نہیں کہتے اللہ تعالیٰ رزاق بھی ہے۔ غفور الرحیم سے فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، اور رزاق سے فائدہ نہیں اٹھاتے کہ رزق کے لیے بیٹھ جائیں، کچھ نہ کریں کاروبار، نہ دکان کریں، نہ تجارت، نہ نوکری، وہاں جناب بالکل چوکس ہے۔ دیکھا ہم نے، یہ ہے نفس کی شرارت، یہ سب یہاں پر فوراً غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم کہہ کر گناہ کر لیا۔ بدنظری کا موقع آیا، عورت سامنے لڑکیاں آ گئی، ارے صاحب اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اب یہ دیکھ لو، ارے بھائی غفور الرحیم سے کہ اس کی رحمت سے نافرمانی پر جرأت کرتے ہو، یہ سب نالائقی غیر شریفانہ ذوق ہے، یہ غیر شریفانہ ذوق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مالک کو ناراض کرنے والا غلام شرافت تباہ سے محروم ہے، ورنہ اگر طبیعت شریف ہو تو کوئی غلام اپنے محسن ایسا احسان کرنے والے مالک حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دوزخ بھی نہ اللہ پیدا کرتے تو بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات اتنے ہیں کہ کوئی شریف بندہ اس بات کو گوارا نہ کرتا کہ اپنے اللہ کو ناراض کر دے، وہ کہتا میاں کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض نہیں کریں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی بہشتی زیور دیکھیے، 10 منٹ وقت نکالیے روزانہ، کم سے کم جو حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ روزانہ بہشتی زیور وضو سے پہلے حصے سے لے کر پھر رمضان شریف آ رہے ہیں، رمضان والا حصہ پڑھ لیا، جس وقت آیا، غیر رمضان میں تو آپ نماز اور وضو کو خوب پڑھیے، اور 7واں حصہ بس، اور جب رمضان شریف آ جائے تو روزے والا حصہ دوم پڑھ لیجیے، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ روزہ میں کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا زمانہ آ جائے تو زکوٰۃ کا مسئلہ پڑھو، رمضان کے بعد ہی ہے، روزے کے بعد زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، بھاگے جا رہے ہیں، ارے آدھا مفتی ہو جاتا ہے بہشتی زیور پڑھنے سے۔ مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ ایک عامی شخص جو بہشتی زیور پڑھا کرتا تھا دارالعلوم گیا، ایک محدث سے ایک مسئلہ پوچھا، انہوں نے صحیح نہیں بتایا، اس نے کہا بہشتی زیور میں ایسا لکھا ہوا، تب مولانا شرمندہ ہو گئے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں جو تعلیمی مفتی بننے آتا ہے میں بہشتی زیور اس کے لیے لازم کر دیتا ہوں۔ یہ وہ مضمون ہے جو لازمی ہے، مضمون 2 قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک اختیاری ایک لازمی، ایک چاہے اس کو کرو یا نہ کرو، لازمی والا ہے، انگریزی نہیں بتاؤں گا، جانتا بھی نہیں ہوں، کچھ تھوڑا سا ذہن میں رہتا ہے مگر پورا لفظ کو یاد نہیں ہے۔ بہرحال اب انشاءاللہ تعالی آپ نے اتنی باتیں سنی، اگلی جمعے کو دیکھیے اب دل کا سنوارنے کا مضمون آ رہا ہے، دل کیسے سنورتا ہے، دل اللہ والا کیسے بنتا ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے کو سنایا جائے گا، کتنا فائدہ ہوا، کتنے ادب معلوم ہوئے، بس انشاءاللہ تعالی اگلے دیکھو غصے کی برائی اس کا علاج، حسد کی برائی اس کا علاج، بار بار سنیے، چاہے اپنے یہاں دیکھ لیے پھر یہاں بھی سنیے، تو یاد رکھنا بھائی میں نے نشان لگا دیا۔ آج جمعے کا دن ہے، ایک حدیث کا درس بھی دیتا ہوں، کیونکہ حدیث میں ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص میری حدیث کو سنے اور سنائے اللہ اس کو ہرا بھرا رکھے۔ اس لالچ میں یہ درس دے رہا ہوں، جمعے کا دن ہے تاکہ ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہرا بھرا رکھے، نبی کی دعا ہے، محدثین لکھتے ہیں ایسی دعا کسی کو آپ نے نہیں دی جتنا حدیث سننے والے اور سنانے والے کے لیے دی۔ نصر اللہ عبدا، فرمایا کہ ہرا بھرا رکھے اللہ ایسے بندے کو، من سمع مقالتی۔ تو حدیث کیا ہے، جمعے کس سے متعلق ہے؟ جمعے کے دن جو شخص 7 عمل کر لے، 7 عمل اور بہت آسان عمل، اس کو کیا انعام ملے گا؟ اپنے گھر سے جب چلے گا تو مسجد تک جتنے قدم بنیں گے، مثلا 50 قدم پر مسجد ہے تو 50 سال، 1 سال کے نمازوں کا ثواب نفلی، 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا اس کو۔ اگر 50 قدم پر ہے تو 50 سال کا، سوچیے 50 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا، نفلی روزوں کا اور نفلی نمازوں کا ثواب مل گیا۔ ایک نیکی کی قدر یہاں نہیں معلوم ہوتی، اگر صاحب 50 سال کی نماز نفلی ثواب کا کیا ہوگا، اتنا ثواب کی ضرورت کیا ہے؟ باتیں ایسے بھی سر پھرے ہو سکتے ہیں کہ زیادہ ثواب کی کیا ضرورت ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک نیکی نہ ہونے سے، ایک نیکی کی کمی سے ایک شخص جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اس کے لیے، اور وہ اپنی اماں سے کہے گا میری اماں ایک نیکی دے دو،
تو تاکہ جنت میں جاؤں. ماں کہے کہ ہم تم کو پہچانتے بھی نہیں, کون ہو یہاں سے, بھاگو یہاں سے. ابا سے کہے گا ابا آپ بہت میرا خیال کرتے تھے, میں ساری کمائی مجھ پر خرچ کرتے تھے, امریکہ تک پڑھایا تھا, کئی لاکھ روپئے دیے, ایک نیکی دے دو. ابا کے بھاگ یہاں سے نالا, میں کیا جانوں, میں اپنی مصیبت میں پڑا ہوا. پھر بیوی سے کہے گا, بیوی بھی کہے گی جاؤ ہم کچھ نہیں جانتے, وہاں ہماری فرمائش ہوئی تم نے پوری کی, مگر ہم یہاں کچھ بدلہ نہیں دے سکتے. بھائیوں سے کہے گا, بھائی بھی یہی کہیں گے. آخر میں ایک شخص ملے گا, وہ کہے گا کیوں آپ کیا پریشان ہیں, کہے گا صاحب ایک نیکی کے بغیر دوزخ میں جا رہا ہوں. وہ کہے گا اچھا ایک نیکی چاہیے آپ کو, ہاں ایک نیکی لے لیجیے, کیوں میرے پاس ایک ہی نیکی ہے, اور میں ایک نیکی سے جنت میں نہیں جا سکوں گا, لہذا میری نیکی بیکار ہے, یہ تم لے لو تمہارا کام بن جائے. فوراً تو خوشی میں جائے گا, اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ ایک نیکی جو کم تھی, ایک نیکی جو کم تھی وہ میں لے آیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ تم کو بخش دیا, لیکن جس نے تمہیں ایک نیکی دی ہے اس کو بھی بخش دیا. آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم مثال ثواب روزانہ ایک پارا تلاوت کرتے ہیں, وظیفے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں, ہم اگر لوگ اللہ کے بندوں کو دے دیں گے تو میرے پاس کیا رہے گا. ارے میاں ایک نیکی سے تو جنت مل گئی, خوب دینے کی عادت ڈالو, ثواب خوب پہنچاؤ. ثواب پہنچانا خود ایک بہت بڑا عمل ہے. جو اللہ کے تعالیٰ کے بندوں کی فکر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ کیسے محروم رہے گا. لہذا ہمارے بزرگوں نے روزانہ ساری امت کو بخشا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جتنے مسلمان مومنین و مومنات میں وہ بھی داخل ہیں. جو ایمان آدم علیہ السلام پر لایا مومن نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے مسلمان مومن مومنات مومنین مومنات عورتیں مرد جو ایمان لائے سب کو ثواب بخشی. اللہ تعالیٰ سے عرض کر لیجیے کہ اللہ جتنے بھی دنیا میں ایمان لائے, جو زندہ ہیں جو جا چکے ہیں آپ کے پاس, ان کو بھی, اور جو آئندہ آئیں گے قیامت تک, ان کے لیے بھی میں نے نیت کر دی, ان کو بھی آپ عطا فرما دیجیے. ابھی تو ان کے لیے فیصلہ لکھ دیجیے. اس کا فائدہ انشاءاللہ معلوم ہوگا میدان محشر میں. تو یہ ثواب کی حدیث سنا رہا ہوں کہ ہر قدم پر ایک سال کے نمازوں کا نفلی ثواب, ایک سال کے نفلی روزوں کا ثواب. وہ کیا عمل ہے؟ بہت آسان. اور دلیل کیا ہے؟ 4 حدیثوں میں 4 ائمہ حدیث نے بیان کیا ہے. ترمذی شریف 1, نسائی شریف 2, ابن ماجہ شریف 3, ابو داؤد شریف 4. 4 ائمہ حدیث نے اس حدیث کو بیان کیا جس کو اختر بیان کر رہا ہے. مشکات کے شارح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضائل کے بعد میں اتنی مستند حدیث اور اتنا زیادہ ثواب اور اتنی مستند حدیث کوئی فضائل کے بعد میں دوسری حدیث نہیں ہے. 7 عمل کیا ہے؟ نمبر 1 جمعے کے دن کے لیے ہے غسل کرنا. ماشاءاللہ غسل سبھی کرتے ہیں, سنت مؤکدہ ہے. نزلہ زکام ہو, حرارت ہو, نقصان کا خطرہ ہے نہ نہائے, لیکن بلا وجہ کاہلی کی وجہ سے سستی غف شپ لڑا رہے ہیں, ارے صاحب ٹائم ختم ہو گیا, سنت مؤکدہ کا تعریف ہو جائے گا. جو شخص سنت مؤکدہ کو غفلت سے ترک کرتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اپنے کو محروم کرتا ہے. علامہ ابن حمام نے فتح القدیر میں اپنی تصنیف میں ہدایہ کی شرح میں لکھتے ہیں, یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ جو شخص سنتوں کو ترک کر دے گا, کون سنتیں جو مؤکدہ ہیں, 2 سنت مؤکدہ فجر کی, 4 سنت ظہر کی, 2 سنت مغرب کی, کیا ہو گئی 2 3 5 2 7, ظہر کی 4 سنت اور 2 سنت 6 ہو گئی, 4 پہلے والی 2 بعد والی 6 ہو گئی. 2 فجر کی سنت کیا ہوئی 8, اور مغرب کی 10 ہوئی, اور عشاء کے بعد 4 فرض کے بعد 2 سنت 12 سنتیں مؤکدہ ہیں. لکھتے ہیں کہ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری سنتوں کو, جو مؤکدہ سنت کو چھوڑے گا غفلت سے, لم ینل شفاعتی, وہ میری شفاعت کو نہیں پائے گا. تو سب سے نمبر 1 غسل کرنا, گنے جائیے ہاتھ پر. نمبر 1 غسل کرنا, نمبر 2 اچھے کپڑے پہننا, نمبر 3 مسجد جلد جانے کی فکر کرنا, نمبر 4 پیدل جانا, نمبر 5 امام سے قریب بیٹھنا, نمبر 6 خطبے کو غور سے سننا, نمبر 7 کوئی لغو فضول حرکت نہ کرنا, بیہودہ حرکت نہ کرنا. یہ 7 عمل ہو گئے. اس پر سب کا عمل ہوتا ہے.
کوشش کرنا چاہیے. پھر سے ایک دفعہ گن لیجیے. نمبر 1 غسل کرنا. نمبر 2 اچھے کپڑے پہننا. نمبر 3 مسجد جلد جانے کی فکر کرنا، جلد جانے کی فکر کرنا. نمبر 4 امام سے قریب بیٹھنا. نمبر 5 خطبے کو غور سے سننا. ہاں پیدل جانا نمبر 6 رہ گیا. اور نمبر 7 کیا ہے؟ لغو کام نہ کرنا. یہ جمعے کی 7 عمل پر اتنا بڑا انعام ہے. اس کے علاوہ کچھ عمل اور بھی ہیں. سورہ کہف کی تلاوت کر لینا، عطر لگا لینا. اور عطر لگانے کے لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں شرح مشکات میں کہ دونوں طرف لگائے، ادھر بھی لگائے ادھر بھی لگائے، تاکہ دونوں فرشتے بھی خوش ہو جائیں. یہ بھی اس میں ہے. اور ایک عمل ہمارے بزرگوں کا اور ہے جو حدیثوں سے ثابت ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے جمعے کے دن 10-15 منٹ پہلے مسجد میں پہنچ جائے یا جہاں بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں. بہت قبول ہوتی. بہت طویل روایات کہ سورج ڈوبنے سے پہلے جمعے کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں. لہذا ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ جمعے کے دن سورج ڈوبنے سے 10-15 منٹ پہلے بالکل مخلوق سے کٹ کر اللہ سے جڑ گئے اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. یہ تو بات ہو گئی. ایک بات اور گزارش کرنی ہے کہ بہت سے لوگ نماز پڑھ کے اپنی نمازیں ضائع کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ رکوع کے بعد سیدھے نہیں کھڑے ہوئے. رکوع تو کیا، دیکھو رکوع میں پیٹھ یوں رہتی ہے، اس کے بعد اتنا کھڑے ہوئے، دیکھیے اتنا، یعنی 45 ڈگری یا 50 ڈگری یا بنائی، 90 ڈگری نہیں بنائی، سیدھے نہیں کھڑے ہوئے اور سجدے میں چلے گئے. رکوع سے اتنا کھڑے ہوئے اور سجدے میں چلے گئے، سیدھے نہیں کھڑے ہوئے. یا دونوں سجدوں کے درمیان میں کمر سیدھی کر کے نہیں بیٹھے، سجدہ کیا اور ذرا سا اٹھایا اور پھر دوسرا سجدہ کر لیا، اور اپنی کمر دونوں سجدوں کے درمیان میں خوب سیدھے نہیں بیٹھے کہ کمر اطمینان سے ہو جائے. ایسے شخص کی نماز کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی فإنک لم تصلی، دوبارہ پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی. تھوڑا سا وقت بچانے سے کیا ملا؟ بھائی اتنا نہیں کھڑے، رکوع کے بعد سیدھے نہیں کھڑے ہوئے اور دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھے نہیں بیٹھے، پوری نماز میں 1 منٹ بچا لیا، 2 منٹ بچا دیا، نماز ہی غارت ہو گئی. اس بچانے سے کیا فائدہ؟ اس ایسے وقت بچانے سے جس سے نماز ہی ختم ہو جائے، نماز ہی نہیں ہوئی. ایک تو یہ عرض کرنی تھی، ہمیشہ اپنے دوستوں سے داہنے بائیں جو بھی کبھی اس کو مشورہ دے دو ادب سے اکرام کے ساتھ کہ بھئی اس طریقے سے آپ کھڑے ہو جایا کریں، دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھے بیٹھ جائیں، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں. اس کا خیال رکھنا چاہیے. ایک مسئلہ اور بہت ضروری ہے جس میں آج کل بہت غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ اکبر کہنے کے بعد دنیا بھر کی خارش شروع ہو جاتی ہے. ابھی تو خارش نہیں ہو رہی تھی، سیدھے سیدھے انسان تھے، نہ کان مل رہے تھے، نہ سر میں کھجلاہٹ تھی، نہ مونچھوں میں کوئی بل آ رہا تھا. لیکن اللہ اکبر کہتے ہی مونچھوں میں بھی تاؤ دینے لگے، کان بھی ملنے لگے اور چشمہ بھی ٹھیک کرنے لگے، اور یہاں بھی خارش ہو گئی، ادھر بھی خارش ہو گئی. یہ کہاں سے خارش آ گئی؟ دیکھ لو بھائی، اصل فتاوا میں فتوا موجود ہے کہ بغیر ضرورت کے جو شخص یوں ہی ملتا ہے اس کی نماز ایک دفعہ سے، اگر ایک دفعہ ایسی حرکت کر لی بلا ضرورت، کان وال مل دیا، تو پھر نماز اس کی واجب الادا ہو جائے گی. اور اگر 3 دفعے کر لیا ایسی حرکت، 3 دفعہ ایک رکن میں، تو نماز ہی ختم ہو جائے گی. جو کچھ خجلانا وجلانا ہے پہلے ہی کر لو، کان وان ملنا ہے ویسے ہی کر لو. یہ بہت ہی آج کل عام مرض، جس کو دیکھو اچھا باجے ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، نماز نیت باندھے ہوئے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی کر رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ دل حاضر نہیں اس کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے ایسی نماز پڑھی اور اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، بعد داڑھی کو کھجلایا، کپڑوں کو ادھر ادھر کیا. آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے قلب میں اگر اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ کے ساتھ حضوری اور خشوع ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتا. معلوم ہے اس کا دل غافل ہے خدا سے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے. شاہجہاں نے اپنے ایک وزیر نے شاہجہاں کے سامنے اپنا بٹن ٹھیک کر دیا، یعنی بٹن لگا لیا. شاہجہاں نے کہا آئندہ اگر کچھ بٹن وٹن لگانا ہو پہلے لگا کے آؤ، جب تک میرے سامنے رہو نظر تمہاری میری طرف رہے. اگر تم نے آئندہ بٹن وٹن لگایا وزارت سے معطل کر دوں گا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات امام ربانی میں لکھتے ہیں
کہ بادشاہوں کا تو یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کہاں کان وان مل رہے ہیں، جو کچھ کرنا ہے پہلے کر لو. البتہ اگر مچھر کاٹ رہا ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے، مچھر کاٹ رہا ہے تو مچھر کو اڑا دو، تکلیف اگر ہو رہی ہے، ورنہ کوشش تو ہی کرو کہ ہمت سے کام لو. لیکن تشویش اگر ہے تو تشویش صفا کرو. یہ ایک مسئلہ یہ بھی بتانا تھا، اس میں عام اطلاع. دوسرے یہ کہ نماز میں قلب کو حاضر کیسے کیا جائے، دل لگانے کا نماز میں نسخہ کیا ہے. جس وقت نیت آپ باندھیں پہلے سوچ لیں کہ اب یہ میری آخری نماز ہے. ہو سکتا ہے کہ دوسری نماز ملے یا نہ ملے. یہ حدیث کا دعا ہے. یہ حدیث میں 9 سیکنڈ کا جو واز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، 9 سیکنڈ کا واز، اس کے اندر ہے یہ نسخہ. اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع ولا تکلم بکلام تعذر منه غدا واجمع آیات مما فی ایدی الناس. 9 سیکنڈ کا واز. جب نماز پڑھو تو اپنی آخری، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھو تو اس کو آخری نماز سمجھو. اور جب باتیں کرو کسی سے تو ایسی بات مت کرو کہ بعد میں معافی مانگنی پڑے. سوچ سمجھ کے بات کرو. اور جو لوگوں کے پاس مال و دولت ادھر خیال بھی نہ لے جاؤ. اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس پر قناعت کرو. تو جب آپ نیت باندھیں سوچیں میری آخری نماز ہے. ایک بات. نمبر 2 ذرا سا سوچ لیں کہ زمین کے نیچے اب ہیں، قبر میں ہیں، اللہ نے اجازت دے دی نماز پڑھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، اس عالم میں ہے، یہاں ہے ہی نہیں دنیا میں. 2 نسخہ ہو گیا. تیسرا نسخہ یہ مراقبہ کرو کہ میرا جنازہ رکھا ہوا ہے اور اعلان ہو چکا ہے پہلے ہی کہ نماز کے بعد جنازہ ہے اور اپنا جنازہ رکھا ہوا. اب کہاں نمک تیل لکڑی جلانے جاؤ گے؟ یہ مراقبہ کر لو. جنازہ رکھا ہے باہر رکھا ہوا ہے، اعلان بھی ہو چکا ہے کہ بھائی فلاں صاحب کا جنازہ ہوا. تو اب جنازہ ہو گیا، اب ڈبل روٹی مکھن کی فکر چھوڑو بھائی. اب تو چھوڑو، کیا مرنے کے بعد بھی ڈبل روٹی بیکری جاؤ گے؟ 3 نسخہ ہو گیا. چوتھا نسخہ یہ ہے، چوتھا علاج یہ ہے کہ جتنا الحمد شریف پڑھتے ہیں سورت چھوٹی چھوٹی، اس کے معنی یاد کر لیجیے. بہت جلدی آپ جائیں گے. الحمد شریف کے معنی، التحیات کے معنی، درود شریف کے معنی. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظمت والا. سبحان ربی الاعلیٰ کیا معنی ہے؟ پاک ہے میرا ربا جو بہت بلندی والا اعلیٰ ہے. سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب اللہ اکبر. میرا لگوایا، ساری دنیا میں عبادت کرا، اللہ نے حکم دیا، کہیں میرا نہیں لگوایا. چلتے پھرتے کیا پڑھاؤ سبحان اللہ. سجدے میں فرمایا یہاں میرا لگا کے کہنا یہ میرا رب، یہاں میرا لگاؤ. سبحان ربی مانے میرا رب پاک ہے، اعلیٰ بہت. سبحان ربی العظیم، رکوع کیا جھک گئے میرے سامنے، اب میرا لگاؤ. ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. کہو سبحان ربی العظیم. سمیع اللہ لمن، سن لیا اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے تعریف کی. یہ سب معنی یاد کر لو بھائی. اردو کی کتابوں میں چھپا ہوا ہے. اگر نہ ملے تو آئین نماز ہے. آئین نماز کتب خانہ مظہری میں بھی دستیاب ہے. مفتی اعظم ہند میں مفتی سعید احمد صاحب نے لکھا ہے. میرے شیخ مولانا شاہ ہمراہ صاحب دعوت بکاتوں نے فرمایا کہ سب دوستوں کو اطلاع کر دو کہ آئین نماز کو دیکھ کر اپنی نماز سنت کے مطابق بنا لیں، کیونکہ ایک بڑے مفتی کی لکھی ہوئی ہے. اور فرمایا ہم لوگ بھی اسی سے اپنی نماز درست کر رہے ہیں. حضرت نے لکھا مجھے ہندوستان سے. آئین نماز یہاں مل جاتی ہے، اس سے آپ نماز اپنی معنی یاد کر لیں. تو ایک ایک لفظ کو جب کہیے الحمدللہ تو یہ سب تعریف اللہ کے، سبحان اللہ. معنی میں جب معنی میں ڈوب جائیں گے آپ اور یہ سوچیں کہ میرا اللہ سامنے ہے، سن رہے ہیں، وہ ہماری اللہ کی گفتگو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی اور گفتگو ہو رہی ہے، مناجات ہو رہی ہے. ان المصلی ینادی ربہ، مسلی اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اس کی راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں. الحمدللہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھائیے. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ والوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا. غیر المغضوب، جن پر غضب نازل کیا ان کے اعمال سے بھی بچائیے، ان کے عقائد سے بھی بچائیے. جن قوموں پر آپ نے غضب نازل کیا ہے ان قوموں کے عقائد سے بھی بچائیے، اعمال سے بھی بچائیے. مطلب ظالم جو گمراہ لوگ ہیں ان سے ہمیں بچائیے. جب معنی یاد ہوگا تو مزہ آئے گا نہیں آئے گا. اس طریقے سے ایک ایک معنی کیا ترکیب ہو گئی. 4. 5واں نسخہ یہ ہے ہر لفظ کو سوچ کے ادا کیجیے. گھڑی کی چابی کی طرح نہ پڑھیے. جیسے گھڑی میں ایک دفعہ چابی لگا دی اب خود ہی کک کرتی چلی جا رہی، تو اللہ اکبر آپ نے چابی پہلے دی،
وہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ساری نماز ہو گئی. گھڑی کی چابی کی طرح ٹھک 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 مت کیجیے، ہر لفظ کو سوچ کے ادا کیجیے. حضرت نے لکھا کہ مرمت مجدد الملت مولانا شفیع صاحب تھانوی نور اللہ قدم کہ جو لفظ کہو سوچ کر کہو، الحمدللہ رب العالمین. آگے سوچو اب کیا پڑھنا ہے، اسی میں ڈوبے رہو. اور یہ مراقبہ 5 ہو گیا نا. چھٹا نسخہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہی سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ مسلسل ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہماری طرف خدا متوجہ ہے، ہم کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں. آپ بتائیے کوئی بڑی شخصیت آپ کی طرف متوجہ ہو، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، کیا ہوگا؟ آپ کو ناگواری ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ سخت تکلیف ہوتی. ہم کسی کو کچھ نصیحت کر رہے ہوں اور وہ ادھر دیکھ رہا ہو، وہاں کچھ ادھر دیکھ رہا ہو. دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ مراقبہ کر لیا، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. جب سجدے میں سر رکھو، رکوع کرو، سمجھو اللہ کے سامنے جھک گئے، کمر سیدھی کر لیا. انسان ہوتے ہوئے عجیب سے ہو گئے اور سجدہ کر لیا، ایک دم مٹا دیا بالکل. اسی نماز سے تو کتنی اسی سجدہ میں کرنے سے شیطان تباہ ہو گیا. تو میرے دوستو سجدے میں سمجھو اللہ تعالیٰ کے چوکھٹ پر سر رکھ دیا، اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر سر رکھ دیا. ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ کعبے کی طرف سر رکھتے ہو، تو ہم لوگ بھی جو بتوں کو سجدہ کرتے ہیں تم بھی پتھر کو سجدہ کرتے ہو، کعبہ بھی تو پتھر کا ہے. ایک ہندو نے مسلمان سے کہا تو ہم نے تم میں کیا فرق ہے؟ تو مسلمان نے کیا جواب دیا؟ تم اس دیوتا کو، اس پتھر کو اپنا خدا سمجھتے ہو، ہم خدا کا گھر سمجھتے ہیں، خانے خدا سمجھتے ہیں، خدا نہیں سمجھتے. سر رکھا ہے ہم نے در جانانہ سمجھ کر، سر رکھا ہے ہم نے در جانانہ سمجھ کر، کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر. سر رکھا ہے ہم نے در جانانہ سمجھ کر، کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر. ہم بت خانہ نہیں سمجھتے کعبے کو، ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں، کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں، بس ان کا گھر کی طرف ان کا حکم ہے. لیکن اللہ ہمارا رب البیت کو ہم کرتے ہیں سجدہ، بیت الرب کو نہیں کرتے، بیت اللہ کو نہیں کرتے، رب البیت کو کرتے ہیں جو اس گھر کا رب ہے. تو یہ سب نسخے اتنے بتا دیے، یہ 6-7 نمبر ہو گئے. اس طرح سے انشاءاللہ تعالی جب آپ سجدے میں جائیں تو سمجھ لیں میرا سر کہاں ہے. میرا سر ہے اور ان کا آسمان ہے، زمین بھی میرے حق میں آسمان. میرا ہی شعر ہے یہ شعر اختری کا ہے. میرا سر ہے اور ان کا آسمان ہے، زمین بھی میرے حق میں آسمان. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سجدے کو فرمایا کہ بیاں ادنا سا فیض بیعت پیرے مغا کر دوں، بیاں ادنا سا فیض بیعت پیرے مغا کر دوں. اگر سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسما کر دوں. اگر سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسما کر دوں. میں اپنے رنگ میں زاہد اگر ذکر خدا کر دوں. دوستو آج ہمارا اللہ محبت سے ہوتا تو کافر بھی مسلمان ہو جاتا. فرماتے ہیں میں اپنے رنگ میں زاہد اگر ذکر خدا کر دوں تو دم میں کافر 100 سالہ کو تسبیح خواہ کر دوں. اگر درد بھرے دل سے اللہ نکل جائے تو کافر کے دل پر بھی زلزلہ پیدا ہو سکتا ہے. لیکن یہی محبت کا درد کتابوں سے نہیں ملتا. اسی لیے اللہ والوں کے ہاں بڑے بڑے علماء جاتے تھے. یہ کیفیت ہے، کیفیت قلب سے ملتی ہے. پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے. بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے، سنگ در بھی ہے. بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے، سنگ در بھی ہے. تو یہ چند باتیں عرض کر دیں. نماز کے معاملے میں بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں. یہ سر پر کھجلانا، یہ کارنام اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ بالکل جسم کو قوموا للہ قانتین، قرآن کا حکم ہے ساکتین، سارے اعضاء ساکت رہیں. آپ ادھر ادھر نہ کریں، نہ کان ملیں نہ کچھ کریں. جتنا ملنا ہو پہلے ہی مل لو. اور نمبر 2 رکوع کے بعد ہمیشہ سیدھے کھڑے ہوئے. کتنے ہی ضروری کام ہو، چاہے نفلیں نہ پڑھیے. عشاء 17 رکعت ہے، آپ 9 ہی رکعت پڑھیے. 4 فرض، 2 سنت موقدہ، 3 وتر. پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ، جنت مل جائے گی. مگر بڑھیا پڑھیے. یہ نہیں 17 کی لالچ میں وہ 9 بھی غائب کر دیا آپ نے. 17 پڑھنے کی سستی اور پریشانی. ارے صاحب 17 رکعت جلدی رکوع سے سیدھے نہیں کھڑے ہوئے، دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھے نہیں بیٹھے ہو، 17 بھی غائب ہوئی. اس سے بہتر ہے ایسا پرچہ نہ کیجیے کہ سارے ہی میں فیل ہو جائے گی. سمجھے؟ پاسنگ نمبر تو 9 ہی رکعت سے ہو جائے گی. اس لیے نماز پڑھیے، بڑھیا پڑھیے اور سنت کے مطابق آئین نماز کا
2 کتابوں کے لیے خریدنے کا مشورہ دیتا ہوں اور اس پر عمل کرنے کا. آئینے نماز سے نماز درست کر لیجیے. علیکم بسنتی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریے. بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد یا اللہ اپنی رحمت سے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اے اللہ ہم سب کو اپنے دین پر قائم رکھیے. یا اللہ اپنی مرضی اور اپنی رضا کی زندگی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اپنے غضب اور ناراضگی کی زندگی سے ہم سب کو پاک کر دیجیے. اے اللہ اپنی ناراضگی کے اعمال سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ آپ کے اپنے غضب سے اور قہر سے بچائیے اور اپنے غضب و قہر کے اعمال سے بھی بچائیے. یا اللہ سنت کی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرما دیجیے. نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر 100% اپنی فرمانبرداری کی حیات نصیب فرمائیے. یا اللہ اپنے اولیاء اور دوستوں کی حیات نصیب فرما دیجیے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دیجیے. یا رب العالمین ہم سب کو جذب فرمائیے. ہم سب کو اپنی طرف کھینچ لیجیے. آپ کی طاقت سے بڑھ کر کس کی طاقت ہے؟ نفس و شیطان کے کشمکش میں جو لوگ کی پریشان اور سرگرداں اور حیران ہیں اور کبھی غالب ہوتے ہیں کبھی مغلوب ہوتے ہیں، اے اللہ ان کو اس دلدل اور کشمکش سے نکال لیجیے. ان سب کی جانوں کو ہم سب کی جانوں کو اس سے نکال لیجیے. غالبی برجازماں مشتری شاید درماندگانہ واخری. آپ غالب ہیں تمام کھینچنے والوں پر. جتنی چیزیں جتنے باطل ہم کو کھینچ رہے ہیں اپنی طرف، اے خدا آپ غالب ہیں سب پر. اپنی طرف کھینچ کر ہماری جانوں کو ان سے چھڑا لیجیے. جیسے کہ کوئی باپ اپنے بچے کو گنڈوں میں پٹائی دیکھ رہا ہو اور گنڈے اس کو پیٹ رہے ہوں تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ فوراً دوڑ کر ان کو مار بھگاتا ہے. خود نہیں مار بھگاتا تو دوسروں کی طاقت امداد اور تھانے اور پولیس سے تعمیندار حاصل کرتا ہے. آپ تو طاقت والے ربا ہیں، آپ کو تو کسی کی امداد کی ضرورت نہیں. دیجیے ہم سب کو اللہ والا بننا آسان فرما دیجیے. اپنے راستے کو آسان فرما دیجیے. کہ اللہ اپنی رحمت سے اگر ہم نہیں بھی بننا چاہتے آپ کے نفس و شیطان کی شر اور ان کے کھینچنے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں تو آپ اپنی رحمت سے اپنے جذب سے ہم کو اپنا بنا لیجیے. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں. اللہ اس شعر پر کے مطابق ہم سب کو 100% اپنا بنا لیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.